نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع خوشی کے آداب ہیں۔ خوشی کے مواقع پر خوشی ضرور منانا چاہیے، کیونکہ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ دین فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی، ہر وقت کی مردہ دلی اور فسردگی سے اپنے کردار کی کشش کو ختم کر کے رکھ دیں۔ وہ خوشی کے تمام جائز مواقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں۔ جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا، یہ دین سے ناواقفیت اور عدم فہم کی علامت ہے۔ ہمیں کسی دینی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب ہو، یا ہمارا کوئی عزیز علم و فضل میں بلند مقام حاصل کر لے، اللہ ہم کو مال و دولت یا کسی نعمت سے نوازے، یا ہم کسی لمبے سفر سے بخیریت واپس آئیں، یا ہمارا کوئی عزیز کسی دور دراز سفر سے آئے، ہمارے یہاں کسی معزز مہمان کی آمد ہو، ہمارے یہاں شادی بیاہ یا بچے کی پیدائش ہو، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملے، یا اہل اسلام کی فتح و نصرت کی خوشخبری سنیں، یا کوئی تہوار ہو، اس طرح کے تمام مواقع پر خوشی منانا یہ ہمارا فطری حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور پیارے آقا کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا کہ جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا چمک رہا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرت میں ہیں، انتہائی خوشی میں ہیں۔ عزیزوں، تہوار کے مواقع پر اہتمام کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منانا چاہیے، اور طبیعت کو ذرا آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور مسرت کا پورا مظاہرہ کرو، اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریحی مشاغل فطری انداز میں اختیار کرو۔ اسی لیے ان دونوں تہواروں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جماعتوں کی شکل میں ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے اور اظہار مسرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے تو حضرت کعب اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ سنایا تو خصوصیت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اظہار مسرت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں طلحہ کی مبارکباد اور جذبات مسرت کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ بھائیوں،
جب کسی کی شادی ہو یا کسی کی یہاں بچہ پیدا ہو، اسی طریقے سے کوئی اور خوشی حاصل ہو تو خوشی میں شرکت کرنا چاہیے اور مبارکباد دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارکباد دیتے تھے تو اس طریقے سے فرماتے تھے: بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں خوشحال رکھے، تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مسلمان مرد اور بچے آپ کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع تک پہنچے تھے۔ ثنیۃ الوداع مدینے کے جنوب میں ایک ٹیلہ تھا۔ مدینے والے مہمانوں کو رخصت کرتے وقت یہاں تک پہنچانے آیا کرتے تھے، اس لیے اس ٹیلے کا نام ہی ثنیۃ الوداع یعنی رخصت کا ٹیلہ پڑ گیا تھا۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک سے تشریف لائے اور وہاں پر دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے بچے اور بچیاں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ سامعین اکرام، شادی بیاہ کی خوشی میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کچھ کھلانے پلانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ اور کچھ نہ ہو، آقا نے فرمایا، اور کچھ نہ ہو تمہارے پاس تو ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو۔ شادی میں شرکت کا موقع نہ ہو تو کم از کم مبارکباد کا پیغام ضرور بھیجنا چاہیے۔ نکاح، شادی اور اس طرح کے دوسرے خوشی کے موقعوں پر تحفے دینے سے تعلقات میں تازگی اور استواری پیدا ہوتی ہے اور محبت کے اندر گرمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس بات کا ضرور لحاظ رکھے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے۔ نمود و نمائش سے بچنا چاہیے، فضول خرچی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تحفے کے چکر میں آپ خود پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ ہماری جو حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق ہدایہ اور تحائف پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔